توحید باری تعالی دین اسلام کے باب میں اصل الاصول ہے۔ تمام عقائد اور نظریات پر یہ عقیدہ توحید مقدم ہے۔ اس مبارک مقدس اور معطر عنوان پر حضرت سیدنا و امامنا امام ابو جعفر طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک تصنیف عقیدہ طحاویہ اور بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ اس میں فرماتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، اللہ جل شانہ کی توفیق کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کے بارے میں ہم علی الاعلان اپنا یہ عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے احکام میں، اور نہ اس کے اسماء میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک سبحان اللہ ولا شیء مثلہ، اور ہمارا توحید باری تعالی کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ جل مجدہ الکریم کی مثل یعنی اس جیسی ہو سکے۔ ولا شیء یعجزہ، اور توحید باری تعالی کی نسبت یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کو عاجز کر دے۔ وہ عاجز نہیں، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز فرشی ہو یا عرشی وہ سب اللہ کے دربار میں عاجز ہیں، اور وہ ذات وہ خود فرماتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ ولا الہ غیرہ، اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ معبود برحق اور مسجود برحق صرف اسی کی ذات ہے۔ قدیم بلا ابتداء، فرماتے ہیں اللہ کی توحید یہ بھی ہے کہ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کی ذات پر ابتدا بھی نہیں آئی، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے۔ دائم بلا انتہاء، وہ ہمیشہ رہے گا، مطلب اس کی ذات پر کبھی انتہا نے نہیں آنا۔ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا یفنا ولا یبید، نہ اس کی ذات پر کبھی فنا آئے گی اور نہ اس کی ذات کبھی ختم ہوگی۔ ولا یکون الا ما یرید، وہ وحدہ لا شریک، وہ ذات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کے ارادہ سے ہوتا ہے، بندوں کے ارادے سے نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے وہ سب اللہ جل مجدہ الکریم کے ارادے سے ہوتا ہے۔ ہاں یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ آگے جا کر ہم اس پر مکمل گفتگو کریں گے، لیکن یہاں یہ ذہن نشین کر لیں کہ وہ بے نیاز ذات، وہ غنی اور وہ رب صمد
وہ اگر کسی ہستی کو اپنی قوت و طاقت کا مظہر بنا دے تو پھر وہ ڈوبا سورج واپس بھی کر سکتے ہیں، آسمان کے چاند کا کلیجہ بھی چیر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور وہ بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، وہ اللہ کا ہی عطا کردہ ہے۔ لا تبلغ الاوہام، فرماتے ہیں توحید باری تعالیٰ یہ ہے کہ انسانوں کی جو سوچیں ہیں وہ اللہ کی ذات تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ ذات اتنی بلند ہے، وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی اپنے مقام کے لحاظ سے والا ہے کہ انسانی سوچیں اس کی ذات تک رسائی ہی نہیں پا سکتی۔ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ، فرماتے ہیں وہ بے نیاز ذات اور وہ وحدہ لا شریک اتنی عظیم ذات ہے کہ انسان کے فہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے لیکن اس کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُشَابِهُهُ الْأَنَامُ، اور لوگ اس سے مشابہت نہیں اختیار کر سکتے، یعنی بندے اس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھ سکتے، نہ اس کی ذات کسی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اور نہ کوئی اور ہستی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ حیٌّ، ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اس کی ذات پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیوم، کا وہ ہمیشہ سے قائم بلکہ وہ سب کو قائم رکھنے والی ذات ہے، اور ایسی ذات کے لا ینام، اس کی ذات پر کبھی نیند نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن عزیز کے اندر وہ خود فرماتا ہے اس کی ذات کو نیند تو نیند ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آ سکتی۔ نیند سے پہلے کے جو احوال ہوتے ہیں نا، جب بندہ نیند کی طرف بڑھتا ہے تو ان احوال کو سینہ کہتے ہیں، اونگ۔ اللہ کی ذات نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ وہ ہر گھڑی اپنی شان والا کے ساتھ اپنی کل کائنات تمام عالمین کی نگہبانی فرما رہا ہے۔ خالقم بلا حاجت، سب کو پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے، اور وہ جو پیدا کرتا ہے تو اس میں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ضرورت حاجت اس سے پاک ہو کر سب کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر پیدا کرنے سے اسے حاجت ہو وہ تو پھر محتاج ہوا، اور جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس واسطے وہ پیدا کرنے والا ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جو کچھ پیدا ہوا یا آج جو پیدا ہو رہا ہے یا قیامت تک جو پیدا فرمائے گا، یہ سب کا سب جس نے پیدا کیا وہ ہمارے رب کی ذات اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے۔ رازقم بلا مؤنۃ، کا سب کو رزق دینے والی اسی کی ذات ہے، سب کو رزق دینے والی اسی کی ذات ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو جو بھی رزق ہے اور جس کو بھی چاہیے
وہ سب کچھ عطا کرنے والی اللہ جل مجدہ الکریم کی ہستی ہے، اور یہ جو وہ رزق دیتا ہے تو اس میں اس کے لیے کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہے، اس کے لیے کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ بغیر مشقت کے صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر حیوان کو، ہر کیڑے مکوڑے کو وہی رزق اور روزی عطا فرماتا ہے بغیر مشقت کے، بغیر مشقت کے۔ ہاں، حضور جانے جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، رازق اور رزاق اللہ ہے، تو فرمایا رزق کی خاطر اور روزی کی خاطر کبھی اپنے دین کے لحاظ سے کمزوری نہ دکھانا۔ ہاں، یہ رزق اور روزی اس کی وجہ سے کبھی اپنا ایمان، اعتقاد اور عقیدہ اس میں کوئی جول نہ آنے دینا، کوئی لچک نہ آنے دینا۔ کیوں؟ فرمایا رزق تو تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی تم اپنے ماں کے شکم میں تھے، ابھی تم شکم مادر میں تھے، اللہ نے وہاں تمہارے اندر اپنی طرف سے روح ڈالنے سے بھی پہلے دنیا میں آنے کے بعد تم نے جتنا اور جو رزق کھانا تھا وہ سارا رزق روح ڈالنے سے بھی پہلے تمہاری قسمت میں لکھوا دیا تھا۔ یہ ہے اس کی شان۔ اس رزق و روزی کی خاطر آج لوگ نہ جانے کیا سے کیا کر دیتے ہیں، حالانکہ میں ہمیشہ یہ اللہ کا فضل، حضور جانے جانا کی نگاہ عنایت اور اس دین کا صدقہ ہے، اسی سوچ میں رہا، بلکہ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، احباب کو ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ کبھی رزق روزی کے لحاظ سے ہم اور غم کا شکار نہ ہونا۔ ہاں، تم عرش والے کے مخلص بندے بن جاؤ، تم مدینے کے چاند کے وفادار غلام بن جاؤ، تم دین نبی علیہ السلام کے سچے خادم بن جاؤ، پھر حضور فرماتے رزق خود تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم تک پہنچے گا۔ اس لیے حالات کیسے بھی ہوں اور صورتحال کسی طرح کی بھی ہو، یہ یاد رکھنا کہ رزاق ہمیشہ سے خدا ہے اور ہمیشہ خدا ہی رہے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، رازق بھی وہی ہے اور رزاق بھی وہی ہے۔ ہاں، رازق معنی رزق دینے والا، اور رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والا۔ ہاں، اس میں مبالغہ، بہت زیادہ روزی دینے والا، بہت زیادہ۔ اور ماضی میں بھی رزاق وہی تھا، آج حال میں بھی رزاق وہی ہے، اور مستقبل آنے والے زمانے میں قیامت تک، قیامت کے بعد جنتوں میں پہنچ کر پھر بھی اگر رزق عطا کرنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، رازقم بلا مؤنۃ، وہ رزق دینے والا ہے بغیر مشقت کے، اسے مشقت کوئی نہیں ہے۔ اور میں باقی تو دنیا میں کوئی اگر کسی کو کچھ دیتا ہے نا تو اس میں اسے کچھ نہ کچھ مشقت ضرور کرنی پڑتی ہے، ہاں، تھوڑی یا زیادہ، لیکن وہ ذات فرمایا وہ اس سے بھی پاک ہے۔ ہاں، وہ دیتا ہے، مشقت نہیں ہوتی اس میں۔ ہاں، وہ فرماتا ہے کن ہو جا تو فیکون، سب ہو جاتا ہے۔ ممیتم بلا مخافت، فرمایا وہ ہر ایک کو موت دیتا ہے بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ ہاں، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کسی کا کہ موت دوں گا تو اس سے اس کی ذات کو کچھ فرق پڑ جائے گا، نہیں، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور میں اسے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے، سب کو اسی کا ڈر ہے۔ ہاں، باعثم بلا مشقت، فرمایا میدان قیامت میں فرمایا وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اٹھائے گا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ فرمایا اس میں بھی اس کی ذات کے لیے کوئی محنت نہیں ہوگی، بغیر مشقت و محنت کے وہ سب کو دوبارہ زندہ پیدا فرما دے گا، دوبارہ سب کو زندہ کر دے گا۔
ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ ولم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ. فرمایا وہ جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے نا، قدیم ہے، اللہ کی ساری صفتیں بھی قدیم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اس نے مخلوق میں سے کسی کو یا کسی بھی چیز کو بنایا تو پھر اس کی کوئی صفت اور اضافہ ہو گیا اس میں. فرمایا ایسا نہیں ہوا. فرمایا کسی چیز کو پیدا نہیں بھی کیا تھا تو اس سے پہلے بھی وہ خالق بھی تھا، رازق بھی تھا اور باری بھی تھا، سب کا پیدا کرنے والا بھی تھا. یہ شان اس کو پہلے بھی حاصل تھی، یعنی جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے. مزید آگے اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری. فرمایا ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اب اس کی یہ شان بنی کہ وہ خالق ہے. کہا ایسا نہیں ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اسے خالق کا نام ملا، پیدا کرنے کے بعد اسے خالق کی عظمت ملی، پیدا کرنے کے بعد اسے خالق کی صفت ملی، اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اسے باری کا رتبہ ملا. کہ نہیں ایسا نہیں ہے. فرمایا بھی کچھ بھی نہ تھا، کوئی شے معرض وجود میں نہیں آئی تھی، اللہ کی ذات اس سے پہلے وہ خالق بھی تھا، وہ باری بھی تھا. خالق معنی بھی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. لہو معنی الربوبیہ ولا مربوبہ ومعنی الخالق ولا مخلوقہ. مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، بتدریج کسی کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ کسی کو بلند مرتبے تک پہنچانے والا، پالنے والا، پالنہار. یہ رب کی ذات ہے، اس کی شان ہے. تو امام فرماتے ہیں اس کے لیے یہ والی شان، ربوبیت والی شان، فرمائیے تب بھی حاصل تھی کہ ابھی کوئی ایسا نہیں تھا جسے پالا جائے، ابھی کوئی ایسا وجود نہیں تھا جس کی پرورش کی جائے، ابھی مربوب نہیں تھا مطلب جس کو پالا جاتا ہے، ابھی مربوب کا ایک فرد بھی نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ رب تھا اور اسے رب ہونے کی شان حاصل تھی. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَ بَعْدَ مَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ. فرمایا جیسے وہ مردوں کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے والا ہے نا، محیی ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، کوئی مردہ ہے اسے زندہ کرتا ہے، وہ محیی ہے. کہا ابھی مردے نہیں تھے نا تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اسے محیی، زندہ کرنے والا ہونے کی شان حاصل تھی. اب یہ ساری باتیں کیوں کی کہ خالق وہ تب بھی تھا کہ ابھی مخلوق نہ تھی، رب وہ تب بھی تھا کہ ابھی مربوب نہ تھا، باری وہ تب بھی تھا کہ ابھی بریہ یعنی ابھی مخلوق نہ تھی، اس وقت بھی وہ باری تھا. اور وہ محیی تب بھی تھا کہ مردہ جب کوئی نہ تھا جسے اس نے زندہ کیا، وہ تب بھی محیی تھا. اس کی یہ ساری صفتیں یہ تب بھی تھی کہ جب مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی ہوگا تو پھر اس کی کوئی شان ہوگی. جب کوئی نہ تھا اس کی ذات بھی تھی، اس کی ساری صفات بھی موجود تھی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. جو بھی ہے وہ سب اسی کا محتاج ہے.
سب اسی کا محتاج ہے۔ فرماتے ہیں ذالک بانہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر ہر چیز پر قادر ہے، اور چیز سے مراد ہے ہر ممکن پر قادر ہے۔ ہاں، یہاں سے وہابیوں دیوبندیوں نے ٹھوکر کھائی، اور ہم انشاءاللہ آگے چل کے پورا خطبہ اس پر دیں گے۔ ابھی توحید باری تعالیٰ سے متعلق بہت ساری جو وہ تفصیلات ہیں اور تشریحات ہیں، ایک ایک کو ہم بیان کریں گے۔ اس جگہ سے وہابیوں نے دیوبندیوں نے ٹھوکر کھائی، کہتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ معاذ اللہ۔ ہم بتائیں گے کہ اعلیٰ کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا، بھی کہہ رہا ہوں، توحید کا جو قرآن و سنت کا دیا ہوا حقیقی مفہوم ہے، معنی ہے، مطلب ہے، اور توحید باری تعالیٰ کی جو تشریحات ہیں، وہ اللہ نے صرف اہل سنت و جماعت کو صحیح معنوں میں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے علاوہ کسی کو بھی عقیدہ توحید، جو عقیدہ حقہ ہے، عقیدہ صحیحہ ہے، وہ نصیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے حبیب کریم علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل آج 15ویں صدی میں بھی ہمیں وہی توحید عطا فرمائی ہے جو 10 صدیاں پہلے بر صغیر کی سرزمین پر داتا گنج بخش نے پڑھائی تھی، جو صدیوں پہلے یہاں ہند کی سرزمین پہ خواجہ معین بے کساں نے پڑھائی تھی، ہاں، جو آج سے تقریباً 9-10 صدیاں پہلے بغداد معلیٰ کے ممبر پر توحید کے خطبے غوث جلی نے دیے تھے نا، آج وہ چاشنی و لذت اللہ نے بر صغیر کے اس خطہ میں 15ویں صدی میں امام احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے۔ نہیں، جھوٹ کو اس کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ ابھی اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے، آپ کو بالکل جو وہ اجلا کر کے، ستھرا کر کے، صاف کر کے ہم سمجھائیں گے۔ ہاں، ادھر اسی جگہ مسجد میں بچوں کو ایک سبق پڑھا رہا تھا، تو ایک اصول پڑھا کے تو قاعدہ ایک پڑھایا، ایک رول پڑھایا، ایک جو وہ پرنسپل پڑھایا، ایک فنڈامنٹل پڑھایا، ایک ریگولیشن پڑھایا۔ پڑھا کر میں نے کہا کل اس کی مثال آپ کو سمجھائیں گے، اور جب مثال سمجھائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ایسے ہو جائے گا جیسے پورا دودھ رڑک کے اس میں سے مکھن نہیں نکال لیا جاتا، یوں مکھن نکال کے آپ کو دیں گے۔ تو ہر عقیدہ کے لحاظ سے انشاءاللہ پورا ہم آپ کے سامنے اس کا مغز پیش کریں گے۔ تو اللہ کی توحید یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فقیر، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، اور ہر کام اس کے لیے آسان ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل لا يحتاج إلى شيء، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ ہاں، سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے، سب سننے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ اور مزید آگے چند جملے یہ بھی پورے کر دیں، خلق الخلق بعلمہ، اس نے مخلوق کو پیدا کیا اپنے علم کے ساتھ، وقدر لہم اقدارا، اور اس نے ان کے لیے باقاعدہ جو وہ تقدیریں معین فرما دی، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ مقرر فرما دیا، وضرب لہم آجالا، اور ان کے لیے مدتیں مقرر فرما دیں، بیان کر دیں، ولم یخف علیہ شیء قبل ان یخلقہم وعلم ما ہم عاملون قبل ان یخلقہم، اور ابھی کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی، پیدا کرنے سے پہلے یہ کائنات ہست و بود کا بھی ایک ذرہ بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے وہ رب سب چیزوں کو، ہر شے کو، جو کچھ ہونے والا تھا
وہ بڑے سے بڑا ہے یا باریک سے باریک چیز ہے، فرمایا وہ سب کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا۔ ابھی اس نے بندوں کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے سے پہلے اسے پتا تھا انہوں نے دنیا میں جانا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اس نے اپنی اطاعت کا حکم دے رکھا ہے اور اس نے اپنی نافرمانی سے منع فرما رکھا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، ہر چیز اس کی تقدیر اور اس کی مشیت کے ساتھ جاری ہوتی ہے۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، کہا جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے، بندوں کی مشیت سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ہی سنی عقیدہ جو تھا، میں نے ابھی جو کچھ وقت پہلے کہا مگر جو وہ ان کے لیے چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی چاہت سے ہوتا ہے، آسان مانا، وہ سب کچھ اس کی چاہت سے ہوتا ہے، بندوں کی چاہت سے نہیں ہوتا۔ مگر جو وہ ان کے لیے چاہے تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، پھر وہ چاہے تو سالے کے لیے پتھر پھٹتا ہے، اندر سے اونٹنی باہر آ جاتی ہے۔ ہاں، پھر وہ چاہے تو موسیٰ کے ہاتھ میں بظاہر دکھنے کو ایک ڈنڈا ہے، لیکن اسے دریا میں مارتے ہیں تو 12 قبیلوں کی تعداد کے مطابق ایک بار مارنے سے 12 رستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی دی ہوئی شان ہے۔ ہاں، یہ وہ عطا کر رہا ہے بندوں کو۔ ہاں، فما شاء لہم کانا وما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے اور جو بندے چاہے وہ نہیں ہوتا۔ مطلب جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے، وہ بندوں کو جو چاہے شان عطا فرما دے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں، اس نے بندوں کو کیسی شانیں دی، انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک شان کو بیان کریں گے، قرآن سے بھی سنت سے بھی، اور خوب اس کی حلاوت اور لذت لیں گے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، ویعصم ویعافی فضلا، اور جسے چاہتا ہے اسے محفوظ رکھتا ہے، اسے معاف کرتا ہے اپنے فضل سے۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل سے وہ گمراہ کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، ابتلاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، فرمایا سب اس کے فضل اور عدل اور اس کی مشیت میں جو ہے وہ چل رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، وہ مد مقابل سے بھی پاک اور بلند ہے اور وہ شریک سے بھی پاک اور بلند ہے۔ لا راد لقضائہ، کہ اس کی قضاء اور فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، ولا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو کوئی بدلنے والا نہیں، ولا غالب لامرہ، اس کے حکم اور امر پر کوئی غالب نہیں ہے۔ یہ سارا بیان کر کے حضرت امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں آمنا بذالک کلہ وایقنا ان کلا من عندہ، فرمایا ہم نے سب پر ایمان لایا اور یہ کامل یقین رکھا کیا کہ یہ سب کی سب ہمارے رب کی شانیں ہیں اور یہ اسی کی طرف سے ہیں۔ فرمایا یہ وہ شانیں ہیں جو اس کی ہیں اور اسی کی طرف سے، مطلب اس نے اپنے قرآن میں ان کو سب کو بیان کر دیا ہے۔ یہ سب شانیں اس نے اپنے قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ تو میں جو وہ ختم کرنے سے پہلے یوں کہوں، وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ وہاب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اس کی ان گنت لا تعداد اور بے شمار شانیں ہیں جن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔
آسان کر کے یوں کہہ دوں کہ جو بھی ہمارے رب کی شان ہے وہ شان اتنی بلند ہے کہ ویسی شان نہ کسی کی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اور اس کی صفات اور اس کی شانوں جیسی بھی کسی کی شانیں ہو سکتی۔ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی تمام شانوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔